बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। आपने ये तो सुना होगा कि इंसान जिसका खाता है उसके गुण गाता है, मगर ये ना सुना होगा कि जिसका खाता है उसी पर दुश्मनाम दराज़ी भी करे और जिसके ख़िलाफ़ बयानबाजी और बयानिया बनाकर आवाम में मकबूल हो, वही अफराद या लॉबी या ममालिक उस शख्स को मज़ीद सपोर्ट करें कि हमारे ख़िलाफ़ बोलते रहो और फसाद बर्पा किए रखो और हमसे सपोर्ट और पैसा लेते रहो। आजकल ये तमाम मामलात दिन ब दिन पाकिस्तान में वाज़े होते जा रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म जिन पर दहशत गर्दी के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जिन पर पार्लियामेंट और PTV हमला करने का इल्ज़ाम रहा है, जिन पर ममनुआ फंडिंग लेकर पाकिस्तान को मुबैना तौर पर डिस्टेबलाइज़ करने का इल्ज़ाम है, जिन पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, जिन पर तोशा खाना से सरकारी चीज़ें गायब करने और फिर से बेचने, फिर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा ना कराने का इल्ज़ाम है, वो हज़रत इमरान खान साहब पर बैरूनी लॉबी यूँ मेहरबान नज़र आती है कि जी शऊर इंसान परेशान हो जाता। हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि माहाना कई हज़ार डॉलर्स खर्च करके तहरीक इंसाफ ने साबका CIA के चीफ की लॉबिंग फर्म को बैरून मुल्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ का इमेज दुरुस्त करने के लिए हायर किया। अब इसके अमली नताइज भी बरामद होना शुरू हो गए। इसराइल से अमेरिका तक और अब तो हमसाया मुल्क यानी दुश्मन मुल्क भारत भी इमरान खान के कसीदे मुख्तलिफ तरीके से पढ़ना शुरू हो गया। वहीं एक हैरानकुन चीज़ भी देखने में आई है कि ये दुनिया में पहली बार है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ एक मुल्क में एक सियासी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज होने पर नोटिस ले लिया। वहीं इसराइली TV I-24 ने इमरान खान को मुश्किल में देखकर पूरी ट्रांसमिशन शुरू कर रखी है। वो अमेरिका जिस पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुसलसल रजीम चेंज का नारा लगाकर इमरान खान ने अवाम को पागल बनाया हुआ है, इसी अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स अब फुल पेज और फ्रंट पेज स्टोरीज इमरान खान के हक़ में शाया कर रहा है। और सबसे बढ़कर एक ऐसा घिनौना फेल जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे हर जी शऊर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैरान हो जाएगा कि मुल्क दुश्मनी और अना परस्ती में कोई शख्स इस हद तक भी जा सकता है। कुछ अर्से कबल दुनिया भर को एक ख़बर ने हिला कर रख दिया था जब पता ये चला था कि EU इन्फो लैब के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने और बलूचिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लिया गया है और सैकड़ों फेक अकाउंट्स का तयन हुआ था जिनकी मदद से ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जाती थी और हैशटैग इस्तेमाल करके दुनिया पर असरअंदाज हुआ जाता था। इसी के तहत एक और आलमी साजिश से पर्दा चाक हुआ है जहाँ भारत से ऑपरेट होने वाले ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर्स ने इमरान खान के हक़ में मुहिम का आगाज़ कर दिया है और मुबैना तौर पर ये जाली अकाउंट्स को भारतीय लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। इस ट्विटर हैंडल का नाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। आइए आपको इसकी मज़ीद तफसीलात हक़ाइक़ के साथ बताते हैं, लेकिन वहीं इससे पहले आपको मौजूदा हालात से भी अपडेट करते चलें कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1 लाख के ज़मानती मुचल्लके जमा कराने और 1 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कमर अदालत में पहुँचे। उनके हमरा PTI के रहनुमा असद उमर, परवेज़ खटक, जुल्फ़ी बुखारी और फवाद चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर वकील बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना मरगला में दहशत गर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पहली FIR देखें। मैजिस्ट्रेट अली जावेद मुकदमे का मुद्दई है। वकील इमरान खान ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 लोगों को धमकियां दी गई। IG, एडिशनल IG और मैजिस्ट्रेट ज़ेबा का नाम लिखा गया। इन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना और पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कबल अज़ी इमरान खान ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में वकील बाबर अवान और अली बुखारी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पुलिस ने इंतकामी कार्रवाई के तहत दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। अब आते हैं हम आज के स्कैंडल की तरफ, जो कि शायद पाकिस्तान में असल तौर पर साजिश और मुदाखलत का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे आलमी लॉबी अपने प्रोजेक्ट को महफूज रखने के लिए क्या क्या जतन कर रही है। इमरान खान के हक़ में ट्वीट करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा निकली। इस अकाउंट से 3 ट्वीट्स जिनमें लोकेशन वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है भारत के 2 शहरों बेंगलोर और नई दिल्ली से की गई हैं
اس کا واحد پتہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ثابت ہوا ہے وہ بمبئی شہر کا ہے، جس کو اب ممبئی کہا جاتا ہے۔ اس کے صرف 2 ڈائریکٹر بھارتی شہری ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی گرفتاری اور عمران خان کے نفرت انگیز بیانات پر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نامی ایک ادارے نے ان کے حق میں ٹویٹس کی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس اکاؤنٹ سے تمام ٹویٹس حال ہی میں شروع ہوئی ہیں۔ 14 اگست 2022 تک پاکستان کے حوالے سے اس اکاؤنٹ پر کوئی ٹویٹ نہ تھی، لیکن اس تنظیم کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے؟ کیا اس کے مالکان انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی جانے پہچانے نام ہے؟ ٹویٹر پر واحد نامی ایک صارف نے انسانی حقوق کی اس تنظیم کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اس پر تحقیق کی اور بہت سے چشم کشا انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے چند گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ دیکھی۔ یہ میرے لیے کافی چونکا دینے والی ٹویٹ تھی کہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک گرفتاری کا نوٹس لیا ہے اور اس حد تک کہ ایک پورے یونٹ کو اس پر مزید غور کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے اسے معتبر رپورٹ بنا کر ٹویٹ کرنا اور واٹس ایپ کے ذریعے ثبوت اور قابل اعتماد خبریں مانگنا بہت عجیب معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سمجھنے کے لیے تنظیم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ انہیں کون سی معتبر خبر موصول ہوئی ہے۔ ایک سماجی کارکن ہونے کے ناطے ان کے مطابق یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ہندوستانی تنظیم ہے، تاہم کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے مزید گہرائی میں اس کے بارے میں جانچنا شروع کیا۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ سفر 2004 میں شروع ہوا۔ ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ کے صفحات کہتے ہیں کہ یہ 29 اپریل 2013 کو اسپین میں رجسٹر ہوئی، تاہم اسپین میں رجسٹرڈ این جی اوز کی مکمل فہرست میں اس تنظیم کا نام کہیں موجود نہیں تھا۔ اس چیز نے واقعی واحد کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ 100 سے زیادہ انڈین نیوز سائٹس نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کو اپنے سورس کے طور پر کیسے نقل کر لیا۔ بعد ازاں اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ تنظیم یونیورسٹی کی سوسائٹی کاؤنسل میں سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قائم مقام صدارت پر بھی فائز ہے۔ ہندوستانی یورپین یونین ڈس انفارمیشن رپورٹ کو پڑھ کر واحد نے ہندوستان میں رجسٹرڈ کمپنیوں میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کو تلاش کرنے کا سوچا اور وہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انکشاف ہوا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن 24 جولائی 2020 کو بھارتی شہر ممبئی میں رجسٹر ہوئی، جبکہ اس کا رجسٹریشن نمبر 4,32,537 بھی درج تھا۔ انہوں نے ان تمام بین الاقوامی میڈیا تنظیموں کو چیک کیا جنہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں رپورٹنگ کی، اور حقیقت یہ کھلی کہ 90% خبر رساں اداروں نے تقریباً ایک ہی خبر کو اسی تنظیم کا حوالہ دے کر شیئر کیا۔ صرف ہندوستان میں 100 سے زیادہ ویب سائٹس نے اس خبر کو ہندی، اسپانوی، فرانسیسی اور انگریزی زبان میں شائع کیا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ 100 سے زیادہ بھارتی ویب سائٹس نے اسے 3 بین الاقوامی زبانوں میں شائع کیا۔ جہاں تک ان کے معتبر ذرائع کا تعلق ہے، یہ پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹر سپیس ہے جس میں انہوں نے 2 دن پہلے شرکت کی تھی۔ اس دوران ادارے نے مارس سپیس سے حاصل ہونے والی معلومات پر اکتفا کیا اور انہیں دعوت دینے پر علی حسنین ملک نامی ٹویٹر اکاؤنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ 2 ادارے جنہوں نے عمران خان کی سٹوری کو شیئر کیا، ان میں ٹرانس کانٹیننٹل ہسپانوی میڈیا ایجنسی ہے جو کہ ایک ہندوستانی شہری کی ملکیت ہے، جبکہ دا گریڈل نامی ایک اور میگزین ہے جس کی ملکیت بھی ایک ہندوستانی شہری کی ہے۔ تیسرا محیط پیرزادہ کا گلوبل ولیج سپیس ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے مالکان سمیتا تروشال چوڑا اور تروشال ہریش چوڑا نامی 2 ہندوستانی شہری ہیں۔ اس ادارے کی ویب سائٹ کا آدھا پیج بمشکل لوڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں دیے گئے ایڈریس پر اس تنظیم کا وجود ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کا واحد پتہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ثابت ہے وہ ممبئی شہر کا ہے۔ اس کے صرف 2 ڈائریکٹر بھارتی شہری ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ دونوں کے نام لنکڈ ان، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر سرچ کرنے پر کہیں سامنے نہیں آتے، جبکہ گوگل کرنے پر بھی یہی ویب سائٹ سامنے آ جاتی ہے جس کا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا۔ اس اکاؤنٹ سے 3 ٹویٹس جن میں لوکیشن واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے بھارت کے 2 شہر بنگلور اور نئی دہلی سے کی گئی ہیں۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس تنظیم کی وہ ٹویٹ جس پر تحریک انصاف کے حامی بغلے بجاتے پھر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اکاؤنٹ اس قدر مشہور ہوا کہ اس کا پول ہی کھل گیا، وہ صحافی شمع جنیجو کو کی گئی ایک ٹویٹ تھی جس میں اس تنظیم نے ان کو طنزیہ انداز میں جواب دیا
کہ شکریہ محترمہ، ہم آپ کی نیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہی وہ غلطی تھی جس نے تنظیم کا پول کھولا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یوں بھونڈے انداز میں تنزیہ ٹویٹس واقعتاً جنہیں بے ایمان سمجھتی ہیں ان کو بھی نہیں دیتی۔ یہ تو شمع جنیجو ہیں جو کہ ایک معروف صحافی ہیں، افسوس کہ یہ پروپیگنڈا میں بھی کچے نکلے۔ جہاں عمران خان کو دنیا بھر کی مبینہ طور پر سازشوں کا علم ہے، وہ اپنے دور میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں سے کس قدر بے خبر ہیں، اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر نے ایک نیا خلاصہ کر دیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حامد میر نے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو ہمارے کچھ صحافی ساتھیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے ان معاملات پر لاتعلقی کا اظہار کیا، جس پر حامد میر کو بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے انہیں تفصیلات بتائیں اور پھر مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی جب میں نے ابصار عالم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا انہیں گولی ماری گئی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کو گولی ماری گئی تھی؟ تو میں نے کہا آپ وزیر اعظم تھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد شہر میں ابصار عالم کو گولی مار دی گئی؟ یہاں سے آپ عمران خان کی دانائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے، وزیر اعظم کی کرسی پر برجمان رہتے ہوئے اسلام آباد میں ہونے والے واقعات تک کا علم نہ تھا۔ اور پھر خان صاحب اپنے مخالفین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کٹھ پتلی ہیں، جبکہ حالات یہ ہے کہ خان صاحب سے زیادہ بے خبر اور بیوقوف شاید کوئی نہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے احمق شخص کے پیچھے عوام ان کے بے تکے اور سنسنی خیز گمراہ کن بیانیے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب خدا ہی اس ملک کی حفاظت کرے اور ہمیں شعور دے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ ہمارے اس ولاگ کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔